السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ پارٹ 21 میں آیت نمبر 135 کی تلاوت کریں گے 135۔ پچھلی نشست سورہ بقرہ پارٹ 20 میں ہم نے صرف آیت نمبر 134 کی تلاوت کی، اس کے معنی و مفہوم پر غور کیا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا کلام کر رہا ہے۔ صرف ایک آیت کی تلاوت اور ترجمے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم پیچھے کا خلاصہ مجموعی طور پر کرنا چاہ رہے تھے، تاکہ ہم وہ خلاصہ کر کے اس آیت تک جب ہم پہنچے تو ہمارے ذہن میں ایک مکمل پکچر ہو، ایک مکمل تصویر ہو کہ اس کا ربط کیسے چل رہا ہے، قرآن کا فلو کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہو۔ تو الحمدللہ ہم نے اس معاملے میں میں نے کافی کوشش کی، اور اگر کوئی دیکھ رہا ہو پیچھے کی ساری ویڈیو کو تو وہ آرام سے سمجھ رہا ہوگا کہ ہم یہاں پر جب اب سلسلہ کلام آیا ہے تو یہ کس طرح آیا ہے اور کس ترتیب سے آیا ہے۔ تو اب بس یہ پہلا سپارہ اپنے اختتام کی طرف ہے، اور اگر ہم پیچھے کا خلاصہ کریں مختصراً، تلاوت نہیں کریں گے، صرف ترجمہ کریں گے، تو یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے تو اپنا نام کسی نے یہودی رکھ لیا، اور نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے اپنا نام عیسائی رکھ لیا، اور دونوں یہ سمجھ رہے ہو کہ جو ہے تمہارا گروہ حق پر ہے اور بالآخر تم نے ہی جنت میں جانا ہے۔ تو اللہ نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اس قرآن میں، اس کے بیٹے اسماعیل کا ذکر کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب کا ذکر کیا، جس کی ابھی ہم یہاں پر خلاصہ کر رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب قریب المرگ تھے اور اپنے بیٹوں سے کلام کر رہے تھے اور اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے تھے تاکہ معلوم کر سکے کہ وہ کس دین پر ہیں اور وہ اللہ کے متعلق، اللہ کے دین کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اے میرے بیٹو، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تیرا خدا، تیرے باپ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا خدا جو کہ ایک اللہ ہے، اس کی ہم عبادت کریں گے اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تو ایک طریقے سے ان سے، یہودیوں سے کہا کہ تم نے تو اپنا نام بدل دیا، لیکن جب اور اپنے آپ کو تم بنی اسرائیل کی ذریت کہتے ہو، جو کہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل، تو تم نے تو اپنے آپ کو ان کے اولاد کہتے ہو، لیکن خود جب اسرائیل یعنی کہ یعقوب علیہ السلام فوت ہو رہے تھے تو وہ تو یہ وصیت کر کے گئے تھے اپنے بچوں کو کہ یعنی کہ ان سے معلوم کروایا کہ وہ کن کی عبادت کریں گے، تو انہوں نے سب نے یک جنبش یہ بات کی، یک زبان ہو کر یہ بات کی کہ ہم تیرے معبود اور وہی معبود جو تیرے دادا ابراہیم کا، تیرے چچا اسماعیل کا اور تیرے باپ اسحاق کا معبود ہے، یعنی کہ ایک اللہ، ہم اسی کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے کہ یہ ایک امت تھی، یعنی کہ جن کا بھی ذکر ہوا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب، یہ ایک امت تھی، کچھ لوگ تھے دین پر جو گزر گئے، ان کے لیے ان کے اعمال ہے، یعنی یہ اپنے اعمال لے کے اس دنیا سے چلے گئے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہوں گے، تم نے اپنے اعمال کی جواب دہی دینی ہے آخرت میں۔ اور تو وہ جواب دہی کیا ہے کہ کیا تم نے میرے رسول جو میں نے بھیجا تھا، تم نے اس پر ایمان لایا؟ کیا تم نے اس کی مدد کی جو شریعت میں نے بھیجی تھی؟ کیا تم نے اس شریعت کو تسلیم کیا؟ تو اس طرح کے اور دوسرے اپنے اعمال کے جواب دینے ہوں گے، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ ابراہیم یہ کام کر کے گئے، کہ کعبے کی تعمیر کر کے گئے ہیں، اور اسماعیل نے اس کی مدد کی، پھر اس کے بعد اسحاق کنعان میں آباد ہو گئے تھے جو فلسطین ہے، اور وہاں سے اس نے دین کی خدمت کی تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنے بچوں کو یہ نصیحت کی تھی۔ تو یہ اور یعقوب علیہ السلام جو تکلیفیں اور مصائب جھیل کے گئے دین کے حوالے سے، وہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ اور تو اللہ یہی فرما رہا ہے کہ ان کا دین اسلام تھا، یعنی کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کا دین اسلام تھا، اور یہی اس کی وصیت کر کے گئے۔ اور تم اپنا عالم دیکھو، یہاں سے آیت نمبر 135 شروع ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وقالو، اور یہ کہتے ہیں، ان کو دیکھ لو
اور یہ کہتے ہیں ان کی اولاد ہو کر، یعنی کہ اسرائیل کی اولاد ہو کر کہتے ہیں کونو ہو جا ہودن، یہودی اور نصارہ یا عیسائی، تہتدو تو تم ہدایت پالو گے. یعنی کہ یہودی کہتے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پالو گے، اور عیسائی کہتے ہیں تم عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پالو گے. قل اے نبی ان سے کہہ دو بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ میں تو ابراہیم علیہ السلام کی دین پر ہوں، حنیفہ جو ایک اللہ کی طرف یکسو تھا، یعنی کہ ایک اللہ کے لیے اپنے آپ کو حوالے کیا تھا، اسی کی فرما برداری کرتا تھا، اسی کے احکامات پر عمل کرتا تھا، وہ یکسو تھا ایک جو ہے ایک اللہ کے لیے. تو قل اے نبی ان سے انہیں جواب دو کہ جس ابراہیم کے اولاد تم اپنے آپ کو کہتے ہو تو میں تو اس ابراہیم کے دین پر ہوں، حنیفہ جو یکسو تھا، جو ایک اللہ کے لیے جو ہے نا فرما بردار تھا. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. جو تم نے یہودیوں سے کہا کہ تم نے عزیر کو معاذ اللہ کا بیٹا بنایا، یہ آگے جا کے آپ اس میں آ جائے گا آگے کے آیاتوں میں. اور عیسائیوں سے کہا تم نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا معاذ اللہ بیٹا بنایا، تو وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. اور یہودی تو ایک طریقے سے طاغوت کی پرستش بھی کرتے تھے، اس کی وجہ یہ کہ وہ جادو ٹونا وغیرہ کرتے تھے، تو اس حوالے سے وہ شیطان کے بالواسطہ ہی پرستش شروع کر دی تھی. تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہاری طرح مشرکوں میں سے نہیں تھا. اور قولو ان سے، تو آج اگر آپ دیکھو یہ جس طرح آج کے مطلب انہوں نے باوجود اس کے کہ ان کو اللہ بتا رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا کا دین اسلام تھا، یہی اسلام چلتا ہوا آ رہا تھا، جس میں بعد میں تم لوگوں نے ترمیم کر کے ایک نے اپنے گروہ یہودی بنا لیا اور اپنی شریعت بنا لی، اور ایک نے اپنا گروہ عیسائی بنا لیا اور اپنی شریعت بنا لی. اور عیسائی جو یہودی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے، اور جو عیسائی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے، باقی سب کو مانتے. تو یہ تفریق پیدا کر دی انہوں نے اللہ کے دین میں کہ چند رسولوں کو ہم مانیں گے اور نبیوں کو مانیں گے، اور چند رسول اور نبیوں کو ہم نہیں مانیں گے. تو اس طریقے سے انہوں نے گروہ بندی کی، فرقہ بندی کی. تو اگر آج آپ دیکھیں تو کم و بیش مسلمانوں کا بھی یہی عالم ہے. ہم نے بھی اپنے اسلام کو کئی گروہوں فرقوں میں تقسیم کر دیا، حنفی، مالکی، شافی، حنبلی، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، شیعہ اور بوری، اور پتہ نہیں کتنے اغاخانی، کتنے حصوں میں تقسیم کر دیے ہیں ابھی ہم نے. حالانکہ اللہ کا دین تو ایک ہے اسلام، اور تمہارا نام بھی ایک ہی ہے مسلم، لیکن اس کے باوجود آج کوئی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو حنبلی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کے مسلک پہ چلنے والا ہوں، شافی کہتا ہے میں اس کے مسلک پہ چلنے والا ہوں. اللہ کا مسلک اور اللہ کا دین تو ایک ہی ہے، اور قرآن ایک ہی ہے. کسی کے نزدیک 3 طلاقیں 1 طلاق کے برابر ہے، کسی کے نزدیک 3 طلاقیں 3 تہر کے مطابق ہے، اور قرآن جو کہتا ہے اس کو کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ قرآن کیا کہتا ہے اصل میں. اور اسی طرح ہر چیز میں انہوں نے اپنا ایک مسلک بنایا ہوا ہے. تو دیکھا جائے تو تقسیم انہوں نے بھی کی ہے. ہر کوئی اندھی تقلید کرتا ہے، چاہے وہ حنفی ہے تو وہ حنفی مسلک کی تقلید کرتا ہے، اگر کوئی مالکی ہے تو وہ مالکی مسلک کی تقلید کرتا ہے. ہر ایک نے تقلید کا جو ہے پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے، اور کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کا دین کیا کہتا ہے، صرف یہ دیکھتے ہیں کہ حنفی مسلک اس معاملے میں کیا ہے. اور دیکھا جائے مدرسوں میں اور تو فقہ پڑھائے جا رہے ہیں، حنفی، شافی، مالکی، ان کے فقہ پڑھائے جا رہے ہیں. اللہ کی کتاب اس کے متعلق کوئی جو ہے نا غور و غوص نہیں کیا جاتا کہ اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے. 7-8 سالہ دیوبندی مدارس میں جو کورس ہوتا ہے 7-8 سال کا، اس کے اندر قرآن مجید آخر میں صرف پڑھایا جاتا ہے، آخری 1-2 سالوں میں قرآن مجید کو پڑھایا جاتا ہے. باقی پچھلے کے 6-7 سال تو صرف فقہ پڑھائے جاتے ہیں، اسماء و رجال پڑھائے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھایا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ ہمیں ان یہودیوں اور عیسائیوں کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، ان کے احوال سنا رہا ہوتا ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کا کہ اے ایمان والو تم ان کی طرح مت ہو جانا. ابراہیم کا دین حنیفہ تھا، یکسو، وہ ایک اللہ کی طرف ہونے والا تھا، ایک اللہ کی شریعت کو ماننے والا تھا. تو تم بھی اسی طرح ہو کہ یعنی کہ جو ایک اللہ کی شریعت ہے، جو اللہ نے بھیجی ہے اس قرآن میں، اس کی طرف جو ہے غور کرو. وہ قرآن تم سے کیا کہتا ہے اس پہ عمل کرو. تو اللہ فرماتا ہے اے نبی، انہوں نے تو کہہ دیا
یہ کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پالو گے، جبکہ اے نبی نے جواب دو کہ میں تو ابراہیم کے دین پر ہوں جو کہ اسلام تھا اور اللہ کا ہی حنیفہ تھا، یعنی کہ ایک اللہ کا ہو کر رہنے والا تھا، ایک اللہ کی طرف یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا تمہاری طرح۔ قولو، اور ان سے کہہ دو، آمنا باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، وما انزل الینا، اور جو کتاب مجھ پر نازل کی گئی ہے یعنی کہ قرآن، یعنی کہ میں تمہاری طرح کسی تقسیم کا رواداد نہیں ہوں کہ یہودی تم انجیل اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور عیسائی تم جو ہے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ قولو، ان سے کہہ دو، آمنا باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، وما انزل الینا، اور جو ہم پر نازل کیا گیا ہے قرآن کی شکل میں، وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام پر، چاہے وہ صحیفے ہیں یا کتاب، وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، وہ اسحاق علیہ السلام پر، وہ یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا تورات، وہ عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا انجیل، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیے گئے تھے، جو بھی کتاب اور شریعت یا صحیفے دیے گئے تھے، میں اس سب پر ایمان لاتا ہوں۔ کیوں؟ وہ سب من جانب اللہ ہے اور وہ سب ایک ہی بات کر رہے ہیں، کوئی الگ بات نہیں کر رہے۔ تو اور ان سے کہہ دو، لا نفرق بین احد منہم، میں ان رسولوں کے بیچ میں کسی میں بھی تفریق نہیں کرتا۔ میرے لیے تمام رسول، چاہے وہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کے اولاد، موسیٰ، عیسیٰ، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یہ سارے جو ہیں، یہ سارے رسول میرے لیے ایک ہی ہے، میں ان کے درمیان کسی میں بھی تفریق نہیں کرتا، کیونکہ ایک رسول کا انکار آپ سمجھ لیں کہ سب کا انکار ہے، تو میں ان کے درمیان کسی میں بھی تفریق نہیں کرتا۔ یہ سب اللہ کے رسول تھے، ان سب کے اوپر اللہ نے کتاب نازل کی، اور اس کتاب میں بالکل وہی احکامات ہے جو کہ ہمارے قرآن میں بھی ہے کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو یکسو ہو کر، اور اسی کے آگے اپنے سر جھکاؤ۔ اور یہی بات آگے اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ تم ان سے کہو، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اسی اللہ کے فرما بردار ہیں جن کے یہ پیچھے سارے انبیاء اور رسول فرما بردار تھے۔ تو ایک بار اس کو پھر پڑھ لیتے ہیں کہ اے نبی ان سے اب کہہ دو، یعنی کہ خلاصے کے طور پر ان سے کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لائے ہوں اور ان کتابوں پر بھی ایمان لائے ہوں جو مجھ پر نازل کیے گئے ہیں، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کے اولاد پر نازل کیے گئے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا، جو عیسیٰ پر نازل کیا گیا تھا، اور جو دوسرے نبیوں پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور ہم ان کے درمیان لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس اللہ کے ہی فرما بردار ہے۔ تو اے نبی، یہ کہنے کے بعد فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر یہ ایمان لے آتے ہیں، یہ یہودی یا عیسائی، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم، بالکل اسی طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو، بِهِ، اس پر، اس کتاب پر، فَقَدْ اهْتَدُوا، تو یہ ہدایت پالیں گے، تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں جو کتاب تم پر نازل کی گئی اور سب سے پہلے تم اس کتاب پر ایمان لانے والے ہو، تو اگر یہ لوگ، یہ اہل کتاب بھی اسی طرح اس پر ایمان لاتے ہیں تو یہ ہدایت پالیں گے۔ تو فَإِن، پس اے نبی، پس اگر آمنو، یہ ایمان لے آتے ہیں، اس جو آپ نے ابھی ان سے بات کی ہے، یہ جو پیچھے کی آیت تھی، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم ایمان لائے ہو اس پر، یعنی کہ کوئی کھوٹ سے پاک اور بالکل خالص دل کے ساتھ، فَقَدْ اهْتَدُوا، تو یہ ہدایت پالیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر انہوں نے تمہاری بات سے منہ پھیر لیا، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو جان لو کہ یہ ضد اور ہٹ درمی میں پڑے ہوئے ہیں، بات ان کی سمجھ میں آ چکی ہے، بس یہ ضد اور ہٹ درمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں اے نبی، ان قریب اللہ ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی کہ اگر انہوں نے کوئی شر کیا، کوئی تمہارے خلاف کوئی منصوبہ بندی، کوئی چال چلنے کی کوشش کی، تو گھبرانا نہیں، کیونکہ اللہ ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا۔ اور پھر کی بھی بنو قریظہ کا جو حشر ہوا، بنو نذیر کا جو حشر ہوا، وہ آگے جا کے آپ اس قرآن میں دیکھ لو گے۔
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے اور علم والا ہے، یعنی وہ سنتا ہے ان کی ساری سازشوں کو اور علم میں ہوتا ہے کہ کب یہ ایگزیکیوٹ کریں گے ان سازشوں کو، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا۔ اور پھر ان سے کہہ دو صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، یعنی کہ تم جو کہتے ہو کہ پاپ دھل گئے، عیسائی کہتا ہے کہ پاپ دھل گئے تمہارے جب تم نے غوطہ لگایا سمندر، مطلب نہر میں غوطہ لگایا، اس کو بیپٹزم کہتے ہیں، تو تمہارے سارے پاپ دھل گئے۔ اور یہودیوں کی بھی اسی طریقے سے اپنی اختراع ہے جس میں وہ پاپ دھلواتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ پاپ اس طرح نہیں دھلتے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ، نہ کہ پانی اپنے اوپر، یہ پانی سے یہ پاپ دھلنے والے نہیں ہیں، بلکہ اس کی پرستش اور بغیر کسی تفریق و تعصب کے صرف اس کی ہدایت پر ایمان لانے سے تمہارے جو ہے نا پاپ دھلیں گے۔ تو اللہ وہی فرماتا ہے کہ تم جو یہ بپتسمہ کرتے ہو، جو بیپٹیز کرتے ہو، کہ یہودی کیا کرتے ہیں، عیسائی کیا کرتے ہیں کہ وہ نہر میں وہ غوطہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیپٹزم ہو چکا ہے، تمہارے پاپ دھل چکے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اس طرح پاپ نہیں دھلتے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو اپنے اوپر۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہوگا، یعنی کہ اس کی پرستش، اس کی بندگی بغیر کسی رسولوں کے تفریق کے، اس پر ایمان لانا اور اس کی ہی بندگی کرنا اور اسی کے آگے جھکنا، اس سے اچھا کام کس کا ہوگا؟ تو جس کی طرف اللہ فرماتا ہے کہ اس سے ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم یہی کر رہے ہیں، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو رنگ چڑھتا ہے یہ اس کی عبادت اور بندگی سے چڑھتا ہے۔ اور نبی سے اللہ فرما رہے ان سے کہو وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم صرف اس اللہ کی ہی عبادت کرنے والے ہیں۔ پھر اگر یہ تم سے لڑائی جھگڑا شروع کر دے تو اس کے بعد تو قل، اے نبی ان سے کہہ دو اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کر رہے ہو؟ یعنی کس بات کا جھگڑا ہے؟ تم جس اللہ کی بات کر رہے ہو میں بھی تو اسی اللہ کی ہی عبادت کر رہا ہوں۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، ہمارا اور تمہارا رب تو وہی ہے۔ جو میں احکامات تمہیں سنا رہا ہوں میں کوئی اپنے پاس سے تو نہیں سنا رہا، یہ تو وہی اللہ ہے جس کی طرف تم بھی نسبت کرتے ہو۔ تو کیا تم مجھ سے اس اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو؟ قل اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم مجھ سے اس اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو جو کہ تمہارا بھی رب ہے، وَهُوَ رَبُّنَا، جو کہ وہی تمہارا بھی رب ہے، وَهُوَ رَبُّنَا، جو کہ ہمارا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو اس اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو، یعنی کہ میں تو کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں بتا رہا، یہ تو مجھے وہی اللہ بتا رہا ہے، وہی خدا بتا رہا ہے جس کو تم بھی مانتے ہو، جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اس نے یہ تورات تم پر نازل کی ہے، یہ اسی رب کی میں بھی بات کر رہا ہوں۔ تو کس بات کا مجھ سے تم جھگڑا کر رہے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا، وہی ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب ہے۔ یعنی کہ جھگڑا کس بات کا ہے؟ یعنی کہ اگر چلو میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں تو تم کسی اور کی معاذ اللہ بات کر رہے ہوتے، تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ تم پر جو تورات نازل کی ہے وہ وہی اللہ کی طرف سے موسیٰ کو دی گئی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ تم نے اس کے اندر تحریف کر دی ہیں، اس کے اندر امینڈمنٹس کر دیے، اپنی طرف سے چیزیں فتوے شامل کر دیے، لیکن ہم تو اسی اللہ کی ہی بات کر رہے ہیں۔ تو کس بات کا ہم سے تم جھگڑا کر رہے ہو؟ نبی سے اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو وَهُوَ رَبُّنَا، یہ وہی ہمارا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں مانتے، اگر یہ نہیں مان رہے تو پھر ان سے کہہ دو وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، اور وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ان سے کہہ دو کہ ہم تو صرف اس اللہ کی ہی طرف خالص بندگی کرنے والے ہیں، اس اللہ کی ہی خاص بندگی کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ اب تم سے بحث بالکل لا حاصل ہے۔ جب تم یہاں تک پہنچ رہے ہو تو ہم کوئی بحث کرنے کے بجائے صرف اتنی بات کہنا کافی سمجھتے ہیں کہ ہم تو خالص اپنے پروردگار ہی کے لیے ہیں، لہٰذا اس کی طرف سے جو ہدایات بھی آئے بغیر کسی تردد کے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے۔ یعنی کہ بحث اب تمہارے ساتھ ہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بحث تم اور کر بھی کیا رہے ہو؟ یعنی کہ تمہارا جھگڑا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ اللہ یعنی کہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ جھگڑا کیا ہے؟ ام تقولون، کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو، کیا تم یہ کہتے ہو
ان ابراہیم و اسماعیل کہ بے شک ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب والاسباط اور ان کی جو اولاد تھی یعقوب کے بعد جو نسل چلی ہے، کانو ہودن او نصارا کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے۔ یہ بات، اس بات کا جھگڑا کر رہے ہو ہم سے، یعنی کہ جھگڑا تمہارا کیا ہے کہ کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی جو اولاد تھی جو نسل چلی ہے تم تک، کانو ہودن او نصارا کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے؟ ہاں، اگر یہ کہے ہاں تو قل اے نبی کہ ان سے کہو انتم عالم ہو، کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ کیا تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ یہودی تھے کہ عیسائی تھے؟ اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ وہ یہودی عیسائی نہیں تھے۔ یہ یہودی اور عیسائی تمہاری بات کی اختراع ہے۔ یہودی قوم یہود سے نکلا ہے اور عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے تم نے اپنے آپ کو کہنا شروع کیا، جبکہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کو تو ہزاروں سال گزر چکے ہیں۔ تو تم تو یہاں سے یعنی کہ ان کی جھوٹ پکڑ، ان کو پکڑ، ان کا جھوٹ پکڑ میں آ جاتا ہے۔ قل اے نبی کیا تم یہ ان سے کہو انتم، کیا تم جب کہتے ہو کہ ہاں وہ یہودی عیسائی تھے تو ان سے کہو انتم عالم ہو، کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اور ان سے کہو ومن ازلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن کتم شہادتن عندہ من اللہ، جو کہ جو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس کے پاس ایک گواہی ہے اللہ کی طرف سے اور وہ اس کو چھپاتا ہے۔ یعنی کہ تمہاری کتاب میں موجود ہے میرا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طریقے سے کہتا ہے کہ یعنی کہ ان سے کہو کہ تم نے ایک گواہی چھپائی ہے اللہ کی طرف سے جو تمہاری کتابوں میں موجود ہے، اور وہ کیا ہے، میرا ذکر ہے کہ تمہارے درمیان ایک رسول آئے گا جس کا ڈیوٹرونمی استثناء کے باب میں 18 میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ سے کہ میں ان کے درمیان ان کے بھائیوں میں سے ایک رسول بھیجوں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ ان سے وہ بات کرے گا۔ تو ایک شہادت موجود ہے کہ ایک رسول آئے گا اور اسی علاقے میں سے آئے گا جس کی وجہ سے تم اس علاقے میں شام اور یمن میں آباد ہوئے، اسی غرض سے کہ اس علاقے میں ایک رسول آئے گا۔ اب جب وہ رسول آ گیا ہے تو تم نے یہ شہادت، یہ گواہی چھپائی ہوئی ہے تاکہ لوگ جو ہے نا یہودیت سے یا عیسائیت سے مسلم نہ ہو جائے، مسلمان نہ ہو جائے۔ تو اسی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قل اے نبی ان سے کہہ دو انتم عالم ام اللہ ہو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اللہ کی طرف سے اس کے دونوں میں، انجیل میں بھی ہے اور تورات میں بھی ہے۔ انجیل میں تو آپ سورہ صف میں باقاعدہ دیکھ لیں گے کہ ادھر موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے بعد ایک رسول کی بشارت کرتا ہوں جس کا نام احمد ہے، یعنی کہ نام تک بتا دیا گیا ہے کہ اس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے سب کچھ، لیکن انہوں نے وہ گواہی چھپائی تھی اس وجہ سے کہ ان کی جو دکانداری ہے فرقوں کی شکل میں جو انہوں نے شروع کر دی ہے اس پر کوئی چوٹ نہ آئے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو کہ تم کرتے ہو۔ یعنی کہ ان سے کہہ دو اے نبی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ ان کاموں سے غافل نہیں، عَمَّا تَعْلَمُونَ جو تم کرتے ہو، یعنی کہ جو یہ حرکتیں جو تم نے کی ہوئی ہیں ایک رسول کے خلاف، اور یہ جو شہادت چھپا رہے ہو، جو تفریق کر رہے ہو رسولوں کے درمیان، جو اپنے جو ہے نا فتووں کو تم نے شریعت میں شامل کیے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ شرک کا ارتکاب کر رہے ہو، دونوں چاہے یہودی ہو گئے یا عیسائی ہو گئے اس وقت کے، یعنی کہ مدینے میں جو آباد تھے، تو اللہ اور جو میرے رسول کے خلاف کہ تم سازشیں کر رہے ہو، تو اللہ ان چیزوں سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ ان چیزوں سے غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ جو تم کرتے ہو۔ اور اے نبی ان کو بالآخر ایک بار پھر کہہ دو کہ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ نسبتیں دینا اپنے باپ دادا کی ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی دینا بند کر دو، کیونکہ یہ ایک امت تھی، یہ لوگ، یہ چند رسول تھے، ایک اللہ کے دین پر تھے اور یہ گزر گئے، لہا ما کسبت، اپنے ساتھ اپنا اعمال لے کر چلے گئے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہوں گے، یعنی تم سے تمہارے متعلق پوچھا جائے گا۔ کل امرئ بما کسبت رہین، ہر شخص اپنے اعمال کے عوض گروی ہے اللہ کے پاس۔
تو اس نے نیک اعمال اللہ کو دینے ہوں گے اور بدلے میں اپنی گروی جان کو وہاں سے نکالنا ہوگا. بالکل اسی طرح جیسے کہ آپ سنار کو پیسے دیتے ہیں اور اپنا گروی سونا لے لیتے ہیں، اسی طرح آخرت میں آپ نے اپنے نیک اعمال اللہ کو دینے ہوں گے، اور جو جان اللہ کے پاس تمہاری گروی پڑی ہوئی ہے اسے تم نے صحیح سلامت نکالنا ہوگا. تو وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور اس کے لیے بتا دیتا ہوں کہ تمہارے لیے جو تم نے کمایا، جو تم اعمال اس دنیا میں کرو گے وہ تمہارے لیے ہیں، یعنی کہ تمہارے باپ دادا کے اعمال تمہارے کسی کام آنے والے نہیں ہیں. اے اہل کتاب سن لو، اور اے مسلمانوں آپ بھی سن لو. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا. تم سے تمہارے متعلق سوال کیا جائے گا کہ جب میرا رسول تمہارے درمیان آیا تھا اور جب میں نے تم سے عہد لیا تھا کتابوں میں اور اس رسول کا ذکر بھی کر دیا تھا، تو تم اس پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ تم نے اس کے مدد کیوں نہیں کی؟ تم نے جو شریعت میں تمہاری کتاب میں موجود تھا اس کو چھپایا کیوں اپنے لوگوں سے؟ تو تم سے یہ پوچھا جائے گا. تو یہ ہے جو ہے پہلے سپارے کا جو ہے پورا، اب الحمدللہ 141 پہ آ کے وہ ختم ہو گئی ہے. تو 141 پہ آ کے ختم ہو گئی. تو یہ تھا، یعنی کہ ہنوز اہل کتاب کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، ان کے باپ دادا کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور پھر اس باپ دادا سے ان کی طرف کلام کا رخ کر کے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم اب بتاؤ کہ جب اتنا سب کچھ بیان کر دیا تو تمہاری اب سچویشن کیا ہے، پوزیشن کیا ہے. تو یہ اب اس قرآن میں بتایا گیا ہے ان کو. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.